السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 54 تا 55 جو آیات ہیں ان کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب، قالا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر۔ کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فتوبو تو توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ دو طرح سے، یعنی کہ ان کو کہا گیا، دو تفسیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ان کو کہا گیا کہ قتل کرو، تو قتل کا کہا گیا کہ دو صفوں میں کر دیا گیا انہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر ایک یہ آیا کہ شرک کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا، اور جو شرک سے بچ گئے تھے ان دونوں کو، جو شرک سے بچ گئے تھے انہوں نے دوسروں کو قتل کیا۔ تو یہ آیا اس کی تفسیر میں۔ تو یہ ان کی مقتولین کی جو تعداد تھی، یعنی کہ جو قتل ہوئے ان کی تعداد 70,000 جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ابن کثیر میں۔ فَاقْتُلُوا پس قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو۔ یہ وہی جو تفسیر میں نے پہلے بتا دی ہے، یہ وہی ہے کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے ہاں۔ فتاب پس رجوع کیا، علیکم تم پر، انہ بے شک ہوا وہ، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے غلطی کی، اور پھر وہ دعائیں مانگنے لگے اور وہ توبہ مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے، پھر جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو سزا دی کہ وہ قتل کریں اپنے نفسوں کو، جو پہلے میں نے بتایا۔ تو پھر اس میں جو تھا انہوں نے ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 70,000 بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً ظاہر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو کڑک نے، بجلی نے، زلزلے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 جو لوگ تھے نا، یہ گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بلایا تھا کتاب لینے کے لیے، 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، کتاب دینی تھی، تورات جو تھی، تو اس کے لیے بلایا۔ تو یہ ساتھ جو گئے تھے وہ 70 لوگ گئے تھے۔ تو ان 70 لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اور زلزلہ جو تھا، پھر یہ ہلاک ہو گئے، سارے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ جب ہلاک ہو گئے تو، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ جو دیکھ رہے تھے نا، پہلے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور جو دوسرے تھے وہ انہیں دیکھ رہے تھے، پھر سارے ہی ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا، یا اللہ یہ کیسے، یعنی کہ ان کو ہلاک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہلاک کر دیتا، پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کے پہلے جو انہوں نے غلطیاں کی ان کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب انہیں ہلاک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جس سے وہ تھے ہوش میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا۔ تو یہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں جو تھا پھر اٹھا لیا، تو ان کے مرنے کے بعد۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے شرک کا جو ہے وہ ارتکاب کیا۔ تو یہ شرک جو ہے، شرک کی جو، یعنی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، ان کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔
شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی؟ بنی اسرائیل میں جو شادی شدہ زانی تھا نا، اس کی سزا رجم بتائی گئی ہے، یعنی کہ اسے قتل کر دو، اسے سنسار کر دو، اسے پتھر مار مار کر مار دو۔ تو ان کی شرک کی، جو انہوں نے شرک کیا، اس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ ان کو قتل کر دو۔ تو دیکھیں کہ جو یہ حدیث ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 سبب میں سے ایک سبب کوئی بھی ہو تو یہ قتل کرنا جائز ہے، یعنی کہ ایک تو قصاص ہے، جان کے بدلے جان، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک کا یعنی کہ جو اپنے دین سے پھر جائے گا۔ تو یہ جو 3 ہیں، ان میں سے کوئی بھی سبب ہو تو انہیں جو ہے وہ قتل کر دینا جائز ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔